یونیورسٹی آف اکاڑا میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے سیمینار اور ریلی کا اہتمام۔ وائس چانسلر اور ڈی پی او اکاڑا سمیت سول سوسائٹی اور میڈیا کی شرکت۔ کوئی ادارہ یا ریاست خواتین کی شمولیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ وی سی پروفیسر ساجد رشید۔ سیمینار میں خواتین، اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار کے مہمان اسپیکرز میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا منصور امان، ڈویژنل پبلک اسکول اکاڑا کی پرنسپل ثروت حسن اور معروف سماجی کارکن سمیرہ مظہر رانا شامل تھی۔ سیمینار کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید احمد نے کی، جبکہ اس کی چیف آرگنائزر یونیورسٹی کی ڈائریکٹر کیریئر کونسلر ڈاکٹر نسرین اختر تھی۔ چنیوٹ میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پولیس لائن میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ضلع بھر سے لیڈی پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ وسیم ریاض خان نے اجلاس کے دوران خواتین پولیس اہلکاروں سے خطاب کیا۔ ڈی پی او نے 8 مارچ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے لیڈی پولیس اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈی پی او چنیوٹ وسیم ریاض خان نے کہا کہ خواتین ہر شعبہ زندگی میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ آج کے دن کا مقصد خواتین کو تحفظ کا احساس دلانا۔ ضلع انتظامیہ چنیوٹ کے زیر اہتمام 7 روزہ رنگا رنگ جشن چنیوٹ شروع ہو گیا۔ ڈویژنل کمشنر فیصل آباد سلوت سعید اور ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے گورنمنٹ اسلامیہ گراؤنڈ میں جشن چنیوٹ تقریبات کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر فضا میں غبارے اور کبوتر بھی چھوڑے گئے۔ آر پی او ڈاکٹر محمد عابد، ڈی پی او وسیم ریاض خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جنرل الطاف حسین انصاری، طلحہ سعید و دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر نیزہ بازی کے مقابلوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ گورنمنٹ پی ایس ٹی کالج کمالیہ میں جشن بہارہ کی رنگا رنگ تقریب میں شرکت۔ کمشنر عدنان اے سی انم فاطمہ وکلا، اساتذہ، معززین علاقہ اور صحافیوں کی شرکت۔ ایونٹ میں گھوڑا ڈانس، نیزہ بازی، کیٹل شو، فلاور شو، دیگر شریک مقابلہ جات کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی آف اکاڑا میں 2 روزہ اسپورٹس گالا کا انعقاد، جس میں میڈیا ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا۔ اسٹوڈنٹس نے بلیک اور اورنج شرٹ پہن کر اسپورٹس گالا میں خوب انجوائے کیا۔ اس حوالے سے شعبہ ابلاغیات کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ظاہر بلال اور اسٹوڈنٹس کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ کے موقع پر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ سارا سال ایک اکیڈیمک ایکٹیویٹی رہتی ہے، اور یہ موسم بہار کے اندر اسپورٹس کا انعقاد ایک بہت بڑی خوشائن بات ہے، اور طلبہ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ اسپورٹس ہوتے رہنے چاہیے، انسان کو بوسٹ اپ ملتا ہے، کیونکہ فائنلس بھی ہمارے اسٹارٹ ہونے والے ہیں، تو سب کا مورائل ڈاؤن تھا، تو جس کی وجہ سے سارے فیڈ اپ ہوئے تھے۔ لیکن اب یہ جیسے ایک مارچ ہوا ہے، اسپورٹس کا فنکشن ہوا ہے، گالا ہوا ہے یونیورسٹی میں، تو اس طرح سب کے لیے بوسٹ اپ ہے ایک، اور سب مطلب ایک طرف سے مورالٹی میں آ گیا، اور مطلب سب کے لیے ایسا ہوتے رہنا چاہیے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے مطلب ہمیں بہت بوسٹ اپ، ہمارا جو بیچ ہے 2019 سے 2023 تک تھا، اور جیسا کہ ہمارا لاسٹ ہوگا تو ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے آج پرپل کلر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ یونیورسٹی آف اکاڑا کے وائس چانسلر ڈاکٹر ساجد رشید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یونیورسٹی میں پہلی بار اتنے اچھے اسپورٹس گالا میں، کلچر فیسٹیول میں اچھے انتظامات دیکھنے کو ملے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی سے ہوں۔ آج کا دن ہم بہت ہی خوشی سے انجوائے کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت ہی مزہ آ رہا ہے۔ سروسز اسپتال لاہور کے ینگ ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ سینئر ڈاکٹرز نے بھی خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کیک کاٹا۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پاک پتن اور ٹوبا ٹیکسیم کے ینگ ڈاکٹرز نے بھی وومن ورلڈ ڈے پر ڈیوٹی کے دوران پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ اس دوران میڈیکل فیلڈ میں خواتین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تنظیم تاجران آزاد کشمیر کی اپیل پر پورے آزاد کشمیر میں مہنگائی اور مردم شماری کے خلاف آزاد کشمیر بھر کی طرح باغ میں بھی احتجاجی ریلی اور مظاہرہ، حکومت سے مہنگائی کم کرنے اور مردم شماری میں کشمیری شناخت کو قائم رکھنے کے اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف مقصود رضا انصاری۔ جی بالکل، مرکزی تنظیم آزاد کشمیر کی اپیل پر پورے آزاد کشمیر میں مہنگائی، ناجائز ٹیکسز اور مردم شماری میں کشمیری شناخت کے خاتمے کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں احتجاج کیا گیا۔ اسی سلسلہ میں باغ میں بھی حافظ طارق محمود کی زیر قیادت ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، اور حیدری چوک باغ میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں سول سوسائٹی، تاجروں، صحافیوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ طارق محمود نے کہا کہ تاجر طبقہ بھی اس روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ہاتھوں شدید پریشان ہے۔ آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی، ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے،
جس سے کاروباری طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے اور ان کے لیے کاروبار کرنا عملاً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت اشرافیہ کی عیاشیوں کے لیے ٹیکس ریشو بڑھا رہی ہے جس سے عام آدمی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ حکومت ٹیکسز میں اضافے کے بجائے اشرافیہ کی مراعات ختم کرے۔ حکومت آزاد کشمیر حکومت پاکستان کابینہ کا سائز کام کرے اور بیوروکریسی کی مراعات کا خاتمہ کرے۔ باغ میں آٹے کا کوٹا بڑھائے اور عوام کو سستا آٹا ان کی دہلیز پر مہیا کرے۔ مردم شماری پر بات کرتے ہوئے حافظ طارق محمود نے کہا کہ یہ مردم شماری کشمیری قوم کے خلاف ایک سازش ہے۔ 6 ماہ سے زائد عرصہ ریاست سے باہر رہنے والے افراد کو مردم شماری میں شامل نہیں کیا جا رہا ہے، جبکہ کشمیریوں کی اکثریت بسلسلہ روزگار، کاروبار اور تعلیم ریاست سے باہر ہے۔ اس صورت میں آزاد کشمیر کی نصف سے زائد آبادی مردم شماری سے باہر ہو جائے گی۔ ہم اس سازش کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مردم شماری میں کشمیری قوم کے ساتھ زیادتی کا ازالہ کرے۔ بصورت دیگر ہم اس احتجاج کو مزید وسعت دیں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کریں گے اور اس وقت تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے۔ انجمن تاجران کے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے حافظ طارق محمود نے کہا کہ ہم بہت جلد آڈٹ کمیٹی کا اجلاس بلا کر آڈٹ رپورٹ پبلک کریں گے اور اس کے بعد باغ میں تاجران کے انتخابات کروائیں گے۔ مقصود اذان ساری، این نیوز، باغ آزاد کشمیر۔